کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے. کیوں؟ کہتا ہے تھکتا رہ، تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب جی چاہوں گا موڑ دوں گا. اور تمہیں ایک دن شکایت ہوئی کہ میں بڑا تہجد گزار تھا، مجھے کیا ہو گیا، میں فرض نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. تو شیطان نے دل موڑ دیا. جب کوئی شخص اس میں اللہ کو دل میں بسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر یہ لفظ اللہ اس کے دل پہ چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، تو یہ آدمی ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا. اس کے پاس ہندو فوج ہے، جنات کی بما اصلح، حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو، تباہ کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے. اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرو. وہ آئیں گے تمہیں بیمار کریں گے، باز نہ آئے پاگل کر کے چلے جائیں گے. جب ہوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ مت کرنا، اس سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے. وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑتی ہے. اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا. پھر تو بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز. یہ تو اس کی اجازت ہے. اب اس کا طریقہ بھی بتائیں. روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے لفظ اللہ لکھیں. فجر کی نماز کے بعد لکھیں تو بہت اچھا وقت ہے، ورنہ جب بھی آپ کو وقت میسر ہو. جس طرح بسم اللہ کو 786 سے نسبت ہے، اسی طرح 66 کو اس میں اللہ سے نسبت ہے. آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا. جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں. آنکھوں سے پھر اس کو دل کے اوپر اتارنے کی کوشش کریں. اگر رب نے چاہ تو جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹیک ٹیک ٹیک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہم لائے بار بار ایسا کریں گے، رب نے چاہ دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گے. رات کو سونے لگیں، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں، اسی میں نیند آ جائے. آدھی رات کے بعد اس دنیا میں روزانہ 70,000 فرشتہ آتا ہے. جو ایک دفعہ آئے گا دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا. وہ سب سے پہلے حضور پاک کے روزے پہ حاضری دیتا ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تعلق اللہ رسول سے ہے. ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. وہ سو رہے ہیں، کرامن کاتبین سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس کا آخری عمل کیا تھا. وہ کہتا ہے یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا. دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے. اور یہ درود شریف پڑھ کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے. اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اسی کے تصور میں سو گیا تھا. پھر وہ فرشتے کہتے ہیں خاموش، آہستہ بات کرو، شاید اس کی یاد میں آنکھ لگ گئی ہو. اور وہ جو حدیث شریف میں کہ ذاکر کے اوپر فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، وہ اسی کے لیے ہوتے ہیں. دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھیں تو صحیح. پھر وہ 70,000 ہوتا ہے، پھر ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر آسمان تک. صبح اٹھیں، آفس میں جا رہے ہیں، کاروبار جا رہے ہیں، ذکر خفی کرتے رہیں. بہت سے لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں. ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے. جب تک دل کی دھڑکنوں سے اللہ نہیں ملتا وہ ذکر خفی کہلاتا ہے. دھڑکنوں والا ذکر ذکر قلبی کہلاتا ہے. اب جا رہے ہیں ذکر خفی کرتے رہیں، وضو ہو یا نہ ہو. آپ دل کو پانی سے کیسے وضو دیں گے؟ سارا دن آپ کو پانی میں رکھا جائے، دل میں تو پانی جائے گا نہیں، تو وضو کیسے ہوگا؟ جب وہ اللہ کا نور اس دل میں جم جائے گا، وہ نور اس دل کو دھو ڈالے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شرابہ انداز. اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں، وہ زندگی میں ایک بار ہی کافی ہے. بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں، بعض جمالی ہوتے ہیں. جلالی شخص اگر ذکر کرتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے، تھوڑا بہت غصہ آتا ہے. اگر غصہ آئے تو درود شریف پڑھیں، درود شریف اس کو
ٹھنڈا کر دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم پہ جب مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے, اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے. لیکن جب ذکر الہی سے غصہ آتا درود شریف پڑھتے, ٹھنڈا ہو جاتے. ذکر الہی سے خیال پیدا ہوتا دنیا کو چھوڑو جنگل میں جاؤ, درود شریف پڑھتے, وہ ان کو نارمل کر دیتا. زبانی عبادت میں سب سے افضل درود شریف ہے, لیکن جب ذکر قلبی عطا ہو جائے تو درود شریف اس کا وسیلہ بنا جاتا ہے. اب جو لوگ اس میں اللہ سے ڈرتے ہیں کہ یہ جلالی ہے, وہ ایک دفعہ ذکر لے کے دیکھیں, وہ کہیں گے ہم 24 گھنٹے اللہ لا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جلالی ہے, ہم کو تو ذرا بھی جلال نہیں آتا. وہ کیوں نہیں آئے گا؟ جہاں سے یہ ذکر عطا ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے نہیں لے کے آتا, اس کو حضور پاک ہی عطا کرتے ہیں. تو جس کو وہ ذکر دیتا ہے اس کے سینے پہ حضور پاک اپنی مہر لگا دیتے ہیں. حضور پاک کا اسم مبارک جمالی ہے, ٹھنڈا ہے, پھر 24 گھنٹے اللہ لا کرتا رہے, دن کر رات کر زبان سے کر دل سے کر, ذرا بھی جلال نہیں آیا. تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے بیعت کی, نہ تم سے نذرانہ مانگتے ہیں نہ تم کو بیعت کرتے ہیں. ایک فیض ہے, اگر سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا, اگر سینے میں نہ گیا تو تمہارا کیا بگڑا, تم اپنے گھر ہم اپنے گھر. بہت سے لوگ ہیں جو کہیں سے بیعت بھی ہوں گے, بیعت اپنی جگہ فیض اپنی جگہ. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ حضرت ابراہیم قادری سے بیعت تھے, لیکن فیض انہوں نے صدرت رحمۃ اللہ سے حاصل کیا. مانا ابراہیم قادری کو مرشد, فیض ان سے حاصل کیا. پوری سیرابی نہ ہوئی, پھر ملتان چلے گئے بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے پاس, پھر ان سے فیض حاصل کیا. پھر بھی مکمل سیراب نہ ہوئے, پھر دلی چلے گئے, پھر بو علی قلندر رحمۃ اللہ سے فیض حاصل کیا. فیض چاروں سے حاصل کیا, مرشد وہی تھے, فیض ادھر سے مرشد ہو. اور جب سب سے فیض حاصل کیا تو مڑ کے سب کے سردار بن گئے. اس وجہ سے فیض حاصل کرنا, کہیں سے بھی آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے, جو کسی کاملین سے وابستہ ہوں گے, بہت سے لوگ ہوں گے جو ان کی اولادوں سے وابستہ ہوں گے, گدیوں والے ہوں گے, تو ولایت تو کاملین کے پاس ہوتی ہے, گدیوں میں تو کبھی شاذ و نادر ہوتی ہے. اب ان کو پہچان نہیں ہے کہ ہمارا مرشد پتہ نہیں ناقص ہے یا کامل ہے, کوئی پہچان نہیں ہے. ان کو پہچان ہو جائے گی. اگر تو مرشد کامل ہے ظاہر ہو جائے گا, ناقص ہے آ نہیں سکے گا. جب وہ اس کو عمل اکثیر بولتے ہیں, جب وہ اپنے دل کے اوپر اللہ لکھنے کی کوشش کریں گے, خیال اپنے مرشد کی طرف کریں گے کہ میرے انگلی کو وہ پکڑے ہوئے ہیں, مرشد پکڑے ہوئے ہیں. اگر اس کا مرشد کامل ہوا تو لازمی اس کو اپنی انگلی کے پاس نظر آئے گا. اگر اس کا مرشد ناقص ہوا تو اس کی انگلی کوئی بھی نہیں, پھر جو بھی اس کی انگلی پکڑے سمجھے وہی اس کا مرشد ہے. اب لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ مرشد پکڑ لیا یہی کافی ہے. نہیں, مرشد پکڑا اللہ کے لیے پکڑا ہے. مرشد کو پانا مقصد نہیں ہے, اللہ کو پانا مقصد ہے. اگر آپ 1000 مرشد پکڑ کے اللہ کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہے. اگر ایک بھوکا ننگا آپ کو اللہ سے ملا لیتا ہے وہ 1000 سے بہتر ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بیٹا ہے, یہ بھی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, اس کی بھی داڑھی ہے, یہ بھی شریعت کے سارے کام کرتا ہے, یہی کہتے ہیں نا. نہیں, مرشد کامل میں اور عابد میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب کوئی آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی, یا تو ہلاک ہو گیا, ہلاک ہونے دو, یا شیشہ عقل ٹوٹ گیا, اس کو مجذوب بولتے ہیں, یا شیشہ عقل نہ ٹوٹا تو وہ محبوب ہو گیا. اب شرط ہے جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے, اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو 360 سے لے کے 500 مرتبہ دیکھتا ہے. اس کے اوپر دیکھتا ہے, پھر روز اس کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اس کے ساتھ گناہ کبیرہ جلاتی ہے. اب اس کے گناہ کیا ہیں؟ اس کے پاس بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں. حضور پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت نظر رحمت رہتی,
یہی وجہ ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اصحاب کہف کے اوپر جب وہ نظر رحمت پڑتی، وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا، وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا۔ ولیوں کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی گناہ ساری عمر کی عبادت سے نہ جل سکے، ولی کے پاس بیٹھنے سے اس کے نظر رحمت سے جل جائے۔ ولی دوسروں کے لیے ہے اور وہ ناقص اس کا اپنے آپ کو بھی پتہ نہیں، وہ عابد اس کو اپنے آپ کو پتہ نہیں، ولی تو دوسروں کے لیے۔ پھر جب ان گدیوں والے کے پاس لوگ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں، ہم نے تم کو دربار والے کے حوالے کر دیا، اپنے ابا یا دادا کے حوالے کر دیا، ہم کچھ نہیں ہیں، اپنی جان چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے درباروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ہمارے لیے آقا کا دربار ہی کافی ہے، ہمیں اور درباروں کی کیا ضرورت ہے، حاجت ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے جو شخص ذکر لینا چاہیں آئیں، ذکر لیں، اپنی قسمت آزمائیں۔ کر لینے والے اسٹیج کے قریب قطار کی صورت میں 5 افراد ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، نہ خوف لہر نہ خوف محشر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر۔ یہیں سے نسبت ہمیں ملی ہے، یہیں سے نسبت ہمیں ملی ہے، یہیں سے قسمت ہمیں ملی ہے، ہمیں ملی ہے، یہیں سے دل کی کلی کھلی ہے، یہیں سے دل کی کلی کھلی ہے، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، نہ خوف لہر نہ خوف محشر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر۔ زمانے بھر میں نظر نہ آیا، زمانے بھر میں نظر نہ آیا، جو فیض تجھ سے جہاں نے پایا، جہاں نے پایا، دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا، دلوں کا ایمان سمجھ میں آیا، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، نہ خوف لہر نہ خوف محشر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، سکون ملا ہے کچھ ایسا دل کو، ملے ہیں جب سے ریاض گوہر، ملے ہیں جب سے
رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ یا اللہ صلاۃ والسلام کی برکت سے اور جو محفل جن لوگوں نے یہ اس کا اہتمام کیا ان کو اجر عظیم دے اور اس محفل کی برکت سے ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور کر دے۔ یا اللہ ہم پر بھی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، ہمیں دنیا کے شر سے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں ہر آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب ذاکرین خصوصاً جس محفل میں ہیں سب کی ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے دل میں اپنے حبیب کی، شاہ صاحب کی محبت اور عشق پیدا کر۔ یا اللہ شاہ صاحب کی عمر دراز کا اور صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ذکر کے مشن کو دن دنی رات چوگنی ترقی دے اور اس کو دنیا کے چپے چپے میں پھیلا دے۔ یا اللہ ان جو مخالف ہیں ان کو اس کا حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔